شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زنانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر آپ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ حضرت علی کے سامنے دہرایا۔ آپ نے فرمایا فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے بھائی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اسی مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی۔ اسی محراب سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرمایا بے شک اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور اس کے ابن عم بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت علی نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انصار داعیہ کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی نے فرمایا اس بچے کو اپنی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جایا جائے اور داعیہ کو حکم دیا جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہ اے مظلوم، اے پسر مظلومہ، بس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دیا آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دیا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضرت علی امیر المومنین کے پاس لے جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی خدارا ایسا نہ کر، مجھے حضرت علی کے سامنے نہ لے جا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دیا اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی کو کافی پیسوں اور اچھے کپڑوں کا لالچ دیا اور کہا کہ تو حضرت علی کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی۔ اگر اس طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی میں تجھے اس سے زیادہ کچھ دوں گی۔ دیا اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا حضرت علی کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دیا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی نے دریافت کیا تو دیا نے جواب دیا مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دیا کا کلام سننے کے بعد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا اور تو مان گئی اور تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی جس کے عوض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد دیا گھبرا گئی، عرض کی مجھے معاف فرمائے، اب میں کبھی جھوٹ نہیں کہوں گی۔ آپ حکم دے تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تم عید کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن آیا۔ دیا اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دیا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا آج میں تجھے حضرت علی کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر دیا نہ مانی۔ دیا اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا جو کچھ گزرا ہے میں بیان کروں یا تم کرو گی؟
लड़की ने अर्ज की, मैं खुद बयान करती हूँ। लड़की ने बयान शुरू किया, मेरा बाप उमर बिन साद जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमर काबी में शहीद हुए। मेरी माँ हजरत अबू बकर के दौर में इंतकाल कर गई। मैं तनहा रह गई। हमसायों की लड़कियों के साथ मनूस होकर उन्हीं के साथ वक्त गुजारती रही। हमसाये के सब लोग मेरा बेहद ख्याल रखते। एक दिन का जिक्र है, मैं हमसाये की चंद इंसार व मुहाजिरीन लड़कियों के साथ बैठी थी। एक ज़ईफ उम्र की औरत एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में तस्बीह थी, हमारी तरफ आई। सब लड़कियों से मिली, सबका नाम दरियाफ्त किया, सबकी खैरियत दरियाफ्त की। आखिर मुझसे मिली, मेरा नाम दरियाफ्त किया। मैंने बताया कि मेरा नाम जमीला है। मेरे बाप उमर बिन साद थे जो शहीद हो चुके हैं। मेरी माँ भी इंतकाल कर चुकी है। उस बुढ़िया ने पूछा, क्या तेरी शादी हुई है? मैंने कहा नहीं। ये सुनकर कहने लगी कि तू कैसी लड़की है कि बगैर शोर के जिंदा है। मेरे हालात सुनकर रोने लगी और मुझसे हमदर्दी जताने लगी। मुझसे कहने लगी कि अगर तू मेरी खिदमत पसंद करे तो मैं हाजिर हूँ। मैंने भी हाँ कर दी। उस बुढ़िया ने कहा, एक शफीक माँ की तरह तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे कोई गम ना होने दूंगी, तेरी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। मैं उस बुढ़ी औरत को अपने घर ले आई। हर तरह से वो मेरा ख्याल रखती। मैं भी एक शफीक माँ की हैसियत से उसका एहतराम करती और उसका हर तरह से ख्याल रखती। जब रोज़ा इफ्तार का वक्त आया तो मैंने उसके लिए मुनासिब खाने का इंतज़ाम किया। बुढ़िया इस खाने को देखकर रोने लगी और कहा, ऐ दुख्तर, मैं तो अल्लाह वाली हूँ, मेरी ये गज़ा नहीं, मुझे सिर्फ नमक और जौ की रोटी चाहिए, ये मेरी खुराक है। गर्ज के उस बुढ़िया ने हर तरह से अपनी परसाई का सिक्का मेरे दिल में इस तरह जमा दिया कि मैं उसे अपना निगहबान समझने लगी। एक दिन कहने लगी कि मुझे जमाने से बड़ा डर लगता है, तू तनहा रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाजत के लिए बैठ जाऊं, तुझे कुछ हो जाए, इसलिए तुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है जो तेरा हर तरह से ख्याल रखे। अगर तू इजाजत दे तो मैं अपनी बेटी को ले आऊं जो तेरी हम उम्र है, जो कि इंतहाई मुत्तकी, परहेजगार और नमाजी है। मैंने उस लड़की की इतनी तारीफ सुनी तो बेइख्तियार कहा, उसे फौरन ले आओ, इस तरह मेरा दिल भी बहल जाएगा और इस सोबत से अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। बुढ़िया मेरे असरार पर उसी वक्त ही अपनी बेटी को लेने के लिए रवाना हुई। कुछ देर के बाद तन्हाई वापस आई। मैंने आते ही पूछा, मेरी बहन को क्यों नहीं लाई? बुढ़िया ने जवाब दिया कि मेरी बेटी तन्हाई पसंद है, उसका सारा दिन अल्लाह की याद में गुजरता है। तेरे घर में अक्सर मुहाजिर और इंसार की लड़कियां आती हैं, इस वजह से उसने यहाँ आना पसंद नहीं किया। बुढ़िया का जवाब सुनकर मैं और ज्यादा मुतासिर हुई। मेरे दिल में उस लड़की से मिलने की तड़प और बढ़ी। मैंने बुढ़िया से वादा किया कि अब मैं किसी को अपने घर में ना आने दूंगी, आप फौरन जाकर मेरी बहन को ले आए। बुढ़िया मेरे असरार पर उसी वक्त रवाना हुई। कुछ देर के बाद ही बुढ़िया एक जवान औरत को अपने हमरा लिए हुए अंदर आई। उस औरत ने अपने जिस्म को चारों तरफ से छुपाया हुआ था, सिर्फ उस औरत की आंखें नजर आ रही थी। ये जवान औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि बहन अंदर क्यों नहीं आती? बुढ़िया ने जवाब दिया, ये लड़की बड़ी हिजादार है, इसे शर्म आती है। ये कहकर बाहर चली गई कि मैं अपने घर को ताला लगाकर अभी आती हूँ। बुढ़िया के जाने के बाद मैंने उस औरत से कहा कि बहन बुर्का उतार कर आराम से बैठो, ये तुम्हारा अपना घर है। उस औरत ने सर के इशारे से बाहर के दरवाजे को बंद करने के लिए कहा। मैं समझ गई कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, ये चाहती है बंद कर दिया जाए। मैं दोबारा बंद करके अंदर के कमरे में दाखिल हुई। वो औरत उसी तरह कपड़ा लिपेटकर पलंग पर बैठी हुई थी। मैंने हाथ से उसकी चादर खींच ली। चादर खींचते ही ये देखकर मैं परेशान हो गई। ये औरत तो नहीं बल्कि स्याह दाढ़ी वाला एक बुलंद कामिद मजबूत जिस्म का एक मर्द है। मैं उसे देखकर आपे से बाहर हो गई। मैंने कहा, क्यों मुझ मुकीम पर जुल्म करता है? खुदा का खौफ कर, क्यों मेरी रुसवाई करता है? कोई देख लेगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। खुदा के लिए खामोशी से जहां से निकल जा। लाख उसकी इल्तजा करती रही मगर उसे मुझ पर रहम ना आया। मैं उसके करीब से उठकर भागना चाहती थी मगर उस जालिम ने अपनी मजबूत बाजुओं में मुझे जोर से समेट लिया। उसे मुझ पर रहम ना आया। उसने मुझ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी
اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے لوگ مطلع ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالم نے مجھ پر ظلم کیا، میری دوشیزگی چاک کر دی۔ یہ سیاہ مرد اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں کے بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساکت کرنے کا ارادہ کیا، مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا، مگر خوف خدا سے یہ نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اسی محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر نے فرمایا، خدا کے رسول اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے دریافت کیا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مقتول کا خون بہا کچھ نہیں، کیونکہ یہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی نے دیا کو حکم دیا، بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے روضہ رسول کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ قسم کھاتے ہی بڑھیا کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا سیاہ چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اب مجھے معاف فرمائے، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت تائب ہوتی ہے تو اسے پہلے حال میں پلٹا دے، مگر اس چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ملونہ، تو کس طرح تائب ہوتی ہے کہ خدا نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس بڑھیا کو مدینے سے باہر لے جا کر رجم کریں۔